حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے کمرشل پراپرٹی ٹیکس کے خلاف صدر میرپور رائٹس ایکشن کمیٹی چودھری محمد نعیم نے کمیٹی کے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حالیہ ٹیکس کے نفاذ کو نہ روکا گیا اور جبری نافذ کرنے کی سازش اور حماقت کی گئی تو پہلے سے موجود سیاسی افراتفری، بدامنی کی شدت میں مزید اضافہ، حکومت کے لیے مشکلات اور قومی مفادات کو ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ آزاد کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑھنے کے بجائے کمی کا جمود کا شکار ہے۔ اس طرح اس قانون کا اطلاق آزاد کشمیر کی حد تک ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کا درست نام رینٹل ٹیکس لکھا جائے اور پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد پراپرٹی ٹیکس پراپرٹی سے حاصل ہونے والے کرائے سے ہے، جبکہ مالکان اس ضمن میں انکم ٹیکس کی شکل میں پہلے ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور مذکورہ ٹیکس واضح طور پر دوہرے ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ ناانصافی پر مبنی ہے اور غریب اور مزید بوجھ بڑھے گا۔ آزاد کشمیر کے خطے میں زیادہ تر سرمایہ کاری امارات کی شکل میں تارکین وطن نے کر رکھی ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے تارکین وطن کے سرمایہ کاری کو ٹیکس فری قرار دے چکی ہے، اور حالیہ ٹیکس اس بنیادی حکومتی پالیسی کے منافی اور متصادم ہے، اور تارکین وطن کی طرف سے مزید سرمایہ کاری کے حوصلہ شکنی کے مترادف ہوگا۔ حالیہ پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کے ضمن میں علم ادا نہ کرنے کی صورت میں فوری اور سخت ترین سزاؤں کی تجاویز ڈوگرا راج کی یاد تازہ کرتی ہے۔ مذکورہ کالا قانون اطلاق کے نتیجے میں غیر حاضر تارکین وطن تالہ بندیوں، گرفتاریوں کی سزاؤں سے زیادہ متاثر تارکین وطن ہوں گے۔ قانون اور دلیل کے مطابق کے متعلق بغیر نہ تو کوئی پبلک ذاتی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی ریٹرن مانگی گئی، جبکہ سنی سنائی باتوں کو سروے کا نام دیا گیا اور شرح کا تعین بھی غیر حقیقی اور غیر منصفانہ کیا گیا، جبکہ دنیا کے بھر میں ٹیکس دہندہ سے ریٹرن مانگنے کے بعد ہی ٹیکس کا تعین کیا جاتا ہے۔ متعلقہ قانون میں تو ٹیکس دہندہ کو ضروری وقت بھی نہیں دیا گیا اور نہ کسی قسم کی قسط کی سہولت رکھی گئی ہے۔ مہذب معاشروں میں قانون بنانے اور ٹیکس کے نفاذ سے پہلے متعلقین سے مشاورت کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں بادشاہی نظام کے تحت یک طرفہ پر سخت قانون بنایا گیا اور ظالمانہ ٹیکس نافذ کیا گیا۔ مذکورہ پراپرٹی ٹیکس قانون 24 فروری 2016 کو نوٹیفائی کیا گیا، جبکہ اس کا اطلاق غیر قانونی طور پر 2015 سے کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی پر مبنی ہے۔ آزاد کشمیر بھر کے تاجر، صنعتکار، سول سوسائٹی، وکلاء اس معاملے پر یکجا ہیں اور یک زبان ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو فوری طور پر واپس لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پہلے مرحلے میں اپنی دکانوں، مکانوں اور گھروں پر سیاہ جھنڈے لہرائیں گے، اور دوسرے مرحلے میں علامتی شٹر ڈاؤن کریں گے، تیسرے مرحلے میں مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے، اور چوتھے مرحلے میں انشاءاللہ پہیہ جام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے ہمارے سیاسی بھائی ہیں، لیڈر ہیں، انجمن چیمبر آف کامرس ہے، جتنے ہمارے تاجران کے ساتھی ہیں، بار ایسوسیشن کے ہمارے صدر صاحب ہیں، اور جتنے میرپور کے مطلب لوگ ہیں، اور خاص کر تارکین وطن کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں جو یہاں آئے، اور کچھ لوگ تو بیچارے انگلینڈ سے آئے ہیں، جب ان کو یہ نوٹس ملا ہے تو یہاں پر آئے ہیں کہ ہمارے ادھر ہم معاملات سے تو ہماری اس میں حکومت سے اور جتنے مقامی ایم ایل اے یا پورے آزاد کشمیر کے ایم ایل اے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پراپرٹی ٹیکس فوراً ختم کیا جائے، اور یہ پراپرٹی ٹیکس پورے آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ ہم اس میں، یہ آج پہلا دن ہے، ہم پورے آزاد کشمیر میں اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے کسی نہایت ہی نااہل شخص نے اور یا کسی کمیٹی نے یہ تجویز کی ہے کہ 1,20,000 روپے چھوٹ تو انہوں نے دی ہے، مگر جب 1,21,000 ہو جائے گا تو 1,20,000 کی چھوٹ کو ختم کر دیا جائے گا، وہ اس میں شامل کر لی جائے گی۔ یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، جبکہ آلریڈی جو ایف بی آر یا سی بی آر ہم سے پہلے رینٹ لے رہا ہے، وہ اس میں 2 لاکھ کی چھوٹ قائم رہتی ہے، اور اس چھوٹ 2 لاکھ کے بعد سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس اگر نام تو انہوں نے 5% کا دیا ہے، تو اگر چھوٹ ساری ختم کرے تو یہ کو 15 سے 20% تک چلا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے دوسرا سب سے بڑی جو اہم بات ہے
انہوں نے ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیے، نہ ہمیں سماعت کیا ہے، نہ ہمیں پوچھا ہے۔ اور یہ جو ایک تو انہوں نے جو یہ اپنا اس کو بنایا ہے وہی بالکل اس کا طریقہ کار ہی غلط ہے، اس پہ بھی ہمیں بہت سارے اعتراضات ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سروے کیا ہے انہوں نے وہ بالکل ناقص قسم کا سروے کیا ہے، نہ کسی کا کوئی پلاٹ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے، نہ اس کی کسی مالک کا نام لکھا ہوا ہے۔ مالک جو ہے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوٹسز یہ ہے کہ اگر ارشد بٹ صاحب کسی کا کرایہ لیتے ہیں تو وہ نوٹسز اس کو جاری ہو گئے ہیں۔ کیا کل میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ نوٹسز جس کا جاری ہوا ہے مالک تو اصل انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ گرفتاری اس کا کریں گے جو کرایہ لیتا ہے، نہ یہ کوئی خرچہ اس میں چھوٹ دے رہے ہیں، جو پہلے ٹیکس لے رہے ہیں اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے، اس میں اور بلڈنگ کی بسیدگی بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری جو ہے ہمیں چھوٹ ہوتی ہے۔ مگر یہ کوئی عجیب سا ٹیکس ہے کہ پوچھا بھی نہیں کسی کو، اور یہ ٹیکس لگا کے اور بینک چلان دے کے اور کہہ دیا کہ یہ آپ جمع کرا دیں۔ یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے یہ قسمی 81 ٹیکس ہے، اس طرح کے ہم تقریباً 80 ٹیکس پاکستان کے عام شہری آزاد کے شہری ہم دے رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ ٹیلی فون پر ٹیکس ہے، بجلی پر ٹیکس ہے، گیس پر ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، موبائل کارڈ پر ٹیکس ہے، پیٹرول پر ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹرانسفر پر ٹیکس ہے، ایکسائز ٹیکس ہے، یہ ہر طرح کے ٹیکس آلریڈی ہم موجود اور جو ملک پہ اور آپ سب پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات جو سہیل شاہ صاحب نے کی ہے کہ اگر 1.25 لاکھ پر یا 1,20,000 پر ریلیکسیشن ہے، اس کے بعد دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حد تک ریبیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد والی آمدن پر ٹیکس کی شرح ہوتی ہے۔ فرض کیا کہ 120 پر ہمیں یہ ریلیکسیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کرایہ 1,50,000 ہے تو 40,000 پر شرح ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر لاکھ پر شرح ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں معیاری ایک ٹیکس کا سسٹم ہوتا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ پبلک کو اس ٹیکس سے فیسلٹی دی جائے۔ کیا مجھے ایز اے شہری یا آپ جو شہر کے اندر میں پلازے کا مالک ہوں، میرے پلازے میں رہنے والے لوگوں کو گورنمنٹ کیا سہولت دے رہی ہے یا مجھے کیا سہولت دے رہی ہے، مجھے اس ٹیکس سے کیا استفادہ ہو رہا ہے؟ ہم صرف پیئنگ سائڈ پہ ہیں اور اس کا میکسیمم امپیکٹ جو ہے یہ میرپور میں ہے۔ میرپور میں ہمارے جو بیرون ملک سے لوگ ہیں پہلے ان کا آنا کام ہو چکا ہے، جب ان کی پراپرٹیز کے اوپر اس طرح کے ٹیکسز لگیں گے آلریڈی ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ پراپرٹیز بیچ کے یہاں سے جا رہے ہیں تو انویسٹمنٹ آنا بھی بند ہو جائے گی۔ اس لیے اس عیاشی ٹیکس کو میں سمجھتا ہوں واپس لینا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور ہمیں میرپور کے لوگوں کو اس پر سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ ہم سیاسی کارکن اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کی بات کریں۔ میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں میرپوری باغیر میرپوری کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے کوئی یہ مت سوچے کہ میں پلازے کا مالک ہوں اس لیے مجھے اس کا درد ہے، میرے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ آگے دکانداروں پہ گا، عام شہری پر بھی آئے گا۔ کاروبار آلریڈی میرپور میں آپ دیکھ لیں دکاندار سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تاجر فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار پہلے لوگوں کا کام ہو چکا ہے، اوپر سے ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا فائلر اور نان فائلر کا ایشو میرپور کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، سب سے زیادہ میرپور کے لوگوں سے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ہم بے شمار لاکھوں کی تعداد میں مقدار میں ٹیکس دیتے ہیں، ہم نان فائلر ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ کہ اگر اپنے فائلر بننا ہے تو آپ اسلام آباد میں بھی ٹیکس جمع کریں، ریٹرن ٹیکس ڈبل ٹیکس جمع کریں۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا فیلئر ہے کہ اس قانون سے ہمیں کوئی نجات لا نہیں سکا۔ ہمیں ہمیشہ امید دلائی جاتی ہے کہ اس سال ختم ہو جائے گا، اگلے سال ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا فیلئر ہے کہ یہ ٹیکس ہمیں ٹیکس فائلر کے طور پر جو نہیں جانا جاتا، اس پر ہمیں اپنے چاروں ایم ایل اے کو بلا کے اسی طرح کی محفل رقم کرنی چاہیے اور ٹائم لمٹ دینا چاہیے، جیسے کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ اسٹیپس لیں گے۔ جو ریموٹ ایریاز ہیں انہیں ایگزیمپشنز ہیں، تو وہ ایگزیمپشنز ہمیں نہیں دی گئی۔ یہاں پہ ایگزیمپشنز تو دور کی بات ہے، ایسے ٹیکسز جو پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں اور KPK میں ہیں، بڑے پروونسز میں ہیں، وہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ گلگت بلتستان سے بنتا ہے۔ گلگت بلتستان میں نہ صرف یہ کہ اس طرح کے کوئی ٹیکسز نہیں ہیں بلکہ کسٹم ڈیوٹی بھی نہیں ہے، کسٹم سے بھی ایگزیمپشن کر دی، ان کی ساری گاڑیاں انہوں نے مان لی کہ آپ کی لیگل ہیں، ان کو نمبرز دے دیے۔ اور یہ میرپور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرپور رائٹس کمیٹی کا ایشو نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر سے کانگریس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میرپور کی بات کرتے ہیں لیکن یہ پورے آزاد کشمیر کا ایشو ہے۔ سب سے زیادہ یہ نیلم والے کا ایشو ہے، اس لیے کہ نیلم میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ بہت ریموٹلی لوکیٹڈ ہے، مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ اگر اس نے ایک مکان بنا لیا ہے
تو اس کو سزا دی جائے کہ وہ اس کے اوپر ٹیکس بھی اب دے. مشکل سے مکان جس نے بنایا, ہر بندہ جس نے مکان بنایا ہے یہ ٹیکس کورڈ ایریا پہ لگے گا, میونسپیلٹی ایریا میں, 8 مقام میں بھی لگے گا. تو جب 8 مقام میں لگے گا تو 8 مقام کا مکان مالک جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس کو کرایہ دیں, اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. تیسری بات جنرلی جو اس میں نہیں لکھی گی, میں وہ باتیں ذکر کر رہا ہوں, آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ میں نے یہ سندھ کا گزٹ منگایا ہے, پنجاب کا گزٹ منگایا ہے جس میں اس ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں. آپ کا جو ٹیکس اپلائی کیا گیا وہ شرح اتنی نامناسب ہے کہ کراچی سے زیادہ ہے. آپ کی کیا آمدنی یہاں کے رہنے والے لوگوں کی کراچی سے زیادہ ہو گئی ہے. پلازا مالکان جو پلازا مالکان ہیں وہ پہلے ہی بند, آدھے خالی ہیں, آدھے سے زیادہ خالی ہیں, زیادہ لوگ جانتے ہیں.